ضمنی انتخابات کا میدان 21 اپریل کو لگے گا۔ انتخابی مہم ختم ہونے میں 3 گھنٹے باقی۔ لاہور میں 1 قومی اور 4 صوبائی حلقوں میں الیکشن ہوگا۔ آئی پی پی، نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کی انتخابی مہم اپنے عروج پر۔ کارنر میٹنگز، ریلیاں اور کنونشن سج گئے۔ لاہور پولیس ضمنی انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے تیار۔ سول لائن کینٹ اور صدر ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور ٹریفک پولیس کی فلیگ مارچ میں شرکت۔ ہلڑ بازی، ہوائی فائرنگ اور انتخابی ضابطے کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ الیکشن ڈے پر امن و امان کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا، پولیس افسران کا عزم۔ دوسری جانب ضمنی انتخابات کے لیے پولیس نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ 35,000 سے زیادہ افسران اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ ضمنی الیکشن انتخابی مہم کے آخری چند گھنٹے N119 میں میدان سج گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار میاں شہزاد فاروق کا چائنا اسکیم میں پاور شو۔ کارکنوں کی بڑی تعداد میں جلسہ گاہ میں موجود کی۔ ڈپٹی کمشنر آفس نے شہزاد فاروق کی درخواست پر رات 11:55 تک جلسے کی اجازت دی تھی۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کو دفعہ 144 نہ ماننے کے بیان پر نوٹس۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر شیر افضل مروت کو آج 6:30 بجے طلب کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنما ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سستی روٹی اور نان شہر بھر میں ملنے لگے عام۔ حکومتی تدبیریں اور کارروائیاں کام کر گئیں۔ 90% سے زائد مقامات پر روٹی اور نان سرکاری قیمت پر دستیاب۔ پنجاب حکومت کے اقدام سے عوام تو خوش، نان پائی ناراض۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے روٹی سستی کر کے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ سرکاری قیمت پر روٹی اور نان کی دستیابی کا مشن۔ انتظامیہ کی شہر بھر میں کارروائیاں۔ 5 روز میں 817 افراد گرفتار، 347 مقدمات درج، 1,17,00,000 روپے کے جرمانے، 94 تنور سیل کر دیے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر سوان کی زیر صدارت اجلاس نان اور روٹی کی قیمت پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ روٹی کی مقررہ قیمت پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت۔ برائلر گوشت کے دام شہر بھر میں دستور لگا۔ مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 697 روپے مقرر۔ دکاندار 850 روپے فی کلو تک فروخت کرنے لگے۔ مارکیٹ میں فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 254 روپے سے نیچے نہ آ سکی۔ مہنگائی کا جنگ بوتل میں بند نہ ہو سکا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 11 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ ادرک 700، پیاز 220 اور شملہ مرچ 120 روپے کلو، سیب 290، امرود اور اسٹرابری 110 روپے کلو اور کیلا 150 روپے درجن۔ صحت دشمن عناصر فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر۔ مضر صحت جوس اور جعلی کولڈ ڈرنکس کی ترسیل ناکام بنا دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا شیخوپورہ روڈ پر جعلی جوس یونٹ پر چھاپا۔ 3,000 لیٹر سے زائد ملاوٹی جوس تلف کر دیا۔ 2 یونٹ بند، 75,000 روپے جرمانہ۔ موسم کا نرالا انداز، کہیں بارش اور یالہ باری، کہیں سخت دھوپ کا راج۔ جوہر ٹاؤن شپ، ہائی کورٹ سمیت مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ بعض علاقوں میں ایک بوند نہ پڑی۔ شہر میں موسم کی دل فریب ادائیں، ٹھنڈی ہوائیں۔ محکمہ موسمیات نے وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ خاندانی سیاست میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی بازی لے گئی۔ صدر آصف علی زرداری سمیت فیملی کے 6 افراد ایوانوں میں پہنچنے میں کامیاب۔ شریف فیملی سے 4 افراد نے ایوان میں جگہ بنائی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی فیملی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ 3 افراد ایوانوں میں پہنچے۔ سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز احمد چودھری کا جیل سے خط۔ سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے خط میں کہا، سینٹ اجلاس میں شرکت کرنا میرا آئینی حق ہے۔ امید ہے نومنتخب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اعلیٰ روایات قائم رکھیں گے۔ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے تمام ممبران کے استحقاق کا خیال رکھا جائے گا۔ لاہور میں جدید آئی ٹی سٹی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل دیما الیحییٰ سے گفتگو۔ ملاقات کے دوران مریم نواز نے کہا کہ بہتر تربیت اور ٹیکنالوجی کی فراہمی سے نوجوانوں کا مستقبل سنوارا جا سکتا ہے۔
پاکستان اور سعودی عرب چپ لیتھیم بیٹریوں اور الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں آئی ٹی سٹی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ چین کی 8 کمپنیاں آئی ٹی سٹی میں کام کرنے کے لیے تیار۔ مریم نواز کی آئی ٹی سٹی پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ سے چینلائز کرنا ہے، اس کے لیے جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، جو ٹریننگز ریکوائرڈ ہیں، جو سکلز ریکوائرڈ ہیں، جو مواقع ریکوائرڈ ہیں، وہ ہم نے ان کو کس طرح سے مہیا کرنے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مگر وہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہر چیلنج میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، میرے خیال سے کہ ہم اس معاملے میں بحیثیت پورا ملک، پوری قوم، میں کہوں گی کہ خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے وقت میں موجود ہیں جہاں پہ یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے۔ تعلیم کو جدید دور کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد ضروری ہے۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا طلباء کو آئی ٹی کے شعبے میں مواقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پرائیویٹ سیکٹر کو ٹاپ آئی ٹی یونیورسٹی تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں۔ 4 رکنی میڈیکل وفد کہہ چکا ہے کہ بشرا بی بی کو زہر نہیں دیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ انہیں ہارپک کے قطرے دیے گئے، پھر بیرسٹر سیف کو الہام ہوا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے۔ ایسے کارڈ کھیلنے سے آپ کو چوریوں کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ چینی انجینئرز کی فول پروف سیکیورٹی کمیشن پنجاب حکومت نے چینی انجینئرز کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کی منظوری دے دی۔ سیکیورٹی کے لیے 37 بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے 18 بلٹ پروف گاڑیاں پہلے سے موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کی نئی نظم کے لیے نائب امیر اور سیکرٹری جنرل کے عہدوں کا فیصلہ ہو گیا۔ مرکزی نائب صدر امیر کے لیے لیاقت بلوچ کا تقرر، نائب امیر کے لیے اسامہ رضی، ڈاکٹر عطاء الرحمان میاں اسلم کا نام فائنل۔ امیر العظیم سیکرٹری جنرل بن گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مرکزی شورا سے مشاورت کے بعد عہدوں کی منظوری دے دی۔ 1 لاکھ روپے تک حج سستا ہو گیا۔ پرائیویٹ حج کے لیے تاریخ ختم نہیں ہوئی، امید ہے سعودی حکومت درخواستوں کی تاریخ میں توسیع کرے گی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی میڈیا سے گفتگو، کہا 24,000 عازمین حج روڈ ٹو مکہ پروگرام سے جائیں گے۔ سعودی وفد کا پاکستان آنا دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے دوستوں کو سیاسی وجوہات پر تباہ نہ کریں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات، 1,95,600 امیدوار امتحان کا حصہ۔ پہلے روز 6 مضامین کا امتحان لیا گیا۔ لاہور ڈویژن میں 800 امتحانی سینٹرز کے اطراف دفعہ 144 نافذ رہی۔ مافیا ان ایکسیپٹیبل ہے۔ نقل مافیا کے خلاف ہم نے ہیوی کریک ڈاؤنز کیے۔ اب شروع ہو رہے ہیں انٹر کے ایگزامز، 9ویں کے ایگزامز میں ہمارے اس آپریشن کے دورس نتائج ملے، بچوں کو الحمدللہ ان کا فیوچر سیف ہوا۔ جن سینٹرز میں یہ ہوا انہیں ہم نے گرفتار کرایا اینڈ انہیں ہم نے وی پٹ دیم بیہائنڈ بارز، بٹ کچھ دنوں بعد ان کی بیلز ہوگی۔ نقل مافیا بچوں کے مستقبل سے کھیلنا بند کریں ورنہ 2 سال کے لیے جیل ہوگی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات انٹر امتحانات کی شفافیت کے لیے متحرک، کہا اب بوٹی مافیا کو منمانی نہیں کرنے دیں گے، امتحانی مراکز میں جلد کیمرے بھی لگائے جائیں گے۔ چیئرمین لاہور بورڈ محمد علی رندھاوا کا امتحانی مراکز لارنس روڈ کا دورہ، کنٹرول روم سے امتحانات کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ کمپیوٹر آپریٹر کی عدم موجودگی پر کمشنر لاہور کا اظہار برہمی، شو کاز جاری، کہا کہ نقل ہوگی تو متعلقہ سینٹر بند اور مقدمہ درج ہوگا۔
وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا PIC کا دورہ، زیر تکمیل ماڈیولر تھیٹرز پر پیش رفت کا جائزہ لیا، کانٹریکٹرز کو کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا تھیٹرز کے مکمل ہونے کے بعد روزانہ 15 سے 20 سرجریز کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ دوسری جانب وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سے امریکی نیشنل سینٹر فار ہیلتھ کیئر ورکرز کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ نظام صحت کی بہتری کے لیے جدید اصلاحات، شعبہ نرسنگ کی بہتری اور صحت کار پر گفتگو۔ سروسز اسپتال میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، محکمہ صحت نے 4 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ مراسلے کے مطابق کمیٹی 2 سال کے معاملات کی چھان بین کر کے 7 روز میں سفارشات پیش کرے گی۔ MS ڈائریکٹر فائنانس اور کیشیئر انکوائری کمیٹی کو جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ گورنمنٹ انجینئرز اکیڈمی کا نیا کیمپس بنے گا، منصوبے کی لاگت ابتدائی تخمینہ جات سے بڑھ گئی۔ کیمپس کی تعمیر پر 1,79 کروڑ 86 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ انجینئرز کو نئے کیمپس کی تکمیل سے بروقت ٹریننگ دینا ممکن ہو سکے گا۔ ریلویز میں جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فیول مینجمنٹ سسٹم کا آغاز، PSO اب ریلوے کی آئل سپلائی فیسلٹی کے اندر تیل کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ تیل سپلائی مراکز کی انشورنس بھی ہوگی۔ دنیا کا جدید ترین فائر فائٹنگ نظام بھی انسٹال کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے اسموک تدارک کیس میں بڑے فیصلے، لاہور اور شیخوپورہ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کو تبدیل کرنے کا حکم، ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی سٹیل ملز کو مسمار کرنے کی ہدایت، کہا LDA کل تک سٹیل مل مسمار کر کے رپورٹ پیش کرے۔ فصلوں کی باقیات جلانا اسموک میں اضافے کی بڑی وجہ، پنجاب حکومت نے حل ڈھونڈ لیا، 5,000 سپر سیڈز اور 2,000 رائس اسٹرا شیڈز خریداری کا مرتبہ۔ مشینری کی خریداری کے لیے پنجاب حکومت 4 ارب 68 کروڑ اور کسان 3 ارب 12 کروڑ روپے ادا کریں گے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس، سوشل اور روایتی میڈیا کے ذریعے یونیورسٹیز کے تحقیقی امور اور ایجادات کو اجاگر کرنے کے لیے ٹھوس پالیسی بنانے پر اتفاق، سرکاری یونیورسٹیز کے خلاف منفی مہم کا تدارک کرنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں اور میڈیا ماہرین کی ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر HEC ڈاکٹر تنویر قاسم نے کہا یونیورسٹیز کے تشخص کو بہتر بنانے کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز تیار کی جائیں گی۔ LDA کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن، جوہر ٹاؤن پبلک یوٹیلیٹی سائٹ سے تجاوزات اور جھگیاں ختم کر دی گئیں۔ جگہ واگزار 16 کنال اراضی پر پرائیویٹ افراد نے جھگیاں بنا کر قبضہ کر رکھا تھا۔ DG LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر محکمے کی پراپرٹیز کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ سست روی کا شکار، پیر کالونی، قادری کالونی اور شاہتاج کالونی کے مقیموں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ والٹن روڈ کو CBD سینٹرل ڈسٹرکٹ کلمہ چوک سے جوڑنے کے لیے زیر تعمیر فلائی اوور بھی مکمل نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صفائی ستھرائی کے احکامات ہوا میں اڑ گئے۔ لاہور میں گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حلقہ کی عوام بھی مشکلات سے دوچار، گلی محلوں کی حالت ابتر، بیماریاں پھیل گئیں، برقی اور بیدیاں روڈ کے رہائشیوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ سابق DIG شارق جمال کی موت کا معمہ حل نہ ہو سکا، لاہور پولیس کے آفیسر کی فیملی انصاف کے لیے دربدر۔ سابق DIG شارق جمال کی بیٹی نے انصاف کے لیے IG پنجاب کو درخواست دے دی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ 10 ماہ سے بیان تک ریکارڈ نہیں کیا گیا، ملزم بااثر اور پولیس بے بس ہے۔ DIG انویسٹیگیشن مقدمے کی پیروی نہ کرنے کا کہتے رہے۔ والد کو بااثر ملزمان نے پیسوں اور جائیداد کے لیے قتل کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے سمتی مرزا آصف بیگ میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک، نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن اتفاق مسجد میں ادا کی گئی۔ نواز شریف اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر سمیت عزیز و اقارب کی نماز جنازہ میں شرکت، نواز شریف نے مرحوم کی میت کو کندھا بھی دیا۔